حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نیت کے حوالے سے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ نیکی کا معیار بھی ہوتا ہے، ہر نیکی کا معیار اس کی نیت پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں اللہ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ ہر کام سے پہلے نیت کی جاتی ہے اور اس نیت کا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے دیکھنا ہے لین دین کے معاملات میں نیت ہوتی ہے، کسی سے ملنے کے لیے نیت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی نیت ہوتی ہے، نیکی کرنے کی جستجو بھی ایک نیت ہے۔ انعام کا لالچ اگر اللہ کی ذات سے ہوگا، اگر یہ نیت ہوگی کہ ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا جو ہے اجر ہمیں اللہ سے چاہیے، تو یہ بہت پیاری نیت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، ہر عمل کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے۔ دکھاوے کی نیت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ریاکاری سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑی فیمس حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی، اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کر لے گا۔ تب اللہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری خوشنودی کی خاطر، یعنی تجھے راضی کرنے کی خاطر جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اس سے کہے گا تو نے یہ غلط بات کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے صرف اس لیے جنگ کی تھی، اس لیے تو نے جان بازی دکھائی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو تجھے دنیا میں اس کا صلہ مل چکا۔ پھر حکم ہوگا اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر ایک دوسرا شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جو دین کا عالم ہوگا، معلم ہوگا، اسے خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب اسے کہے گا ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا اللہ میں نے تیری خاطر تیرا دین سکھایا، تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی، تیری خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے علم سکھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، قرآن اس غرض سے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن جاننے والا کہیں، سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اس کو جہنم میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جس کی اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی، ہر قسم کے مال و دولت سے نوازا، ایسے شخص کو اللہ کی جناب پیش کیا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ نعمتیں مجھے ملی۔ تب اسے اس کا رب پوچھے گا کہ میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا جن جن راستوں پر خرچ کرنا تیرے نزدیک اہم تھا، ان سب راستوں میں میں نے تیری رضا کی خاطر خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہا، تو نے یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو یہ لقب تجھے دنیا میں مل چکا۔ استغفر اللہ۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی چہرے کے بل گھسٹتے ہوئے لے جاؤ، آگ میں ڈال دو، چنانچہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تینوں باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں ملے گا، وہاں تو صرف وہی کام ہوگا، وہی اجر و ثواب ہوگا، وہی جو واقعی کام اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا ہوگا، چاہے دنیا کی نظر میں وہ بہت معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا آج ہی سے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی خیر خواہی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے معاملات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اپنی نیت کو ضرور جانچنا ہوگا کہ ہماری نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا واقعی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین اعمال، نیک اعمال قبول فرما لیں، ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔